اگر کوئی واقعی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے لیے اس کا احساس کبھی بھی نہیں بدلیں گے، چاہے وہ کتنے ہی لوگوں سے کیوں نہ ملے۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے، اس کی اذیت میں کوئی نہ کوئی ایسا غم ضرور ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کر آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہوتے جاؤ گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے چلے جاؤ گے۔ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت ڈپریشن کا شکار ہونے کا امکان 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ میں اچھی یادوں کو رکھنے سے زیادہ بری یادوں کو رکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، اسے سکھایا جاتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ نفسیات کہتی ہے کہ زیادہ سوچنے والے اپنے ذہن میں بار بار جعلی منظر ناموں کا تصور کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے ہی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ ایک بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب مخلص ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بھارتی کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ اپنے تکیہ کی عزت کرو، کیونکہ یہ اس وقت آپ کے آنسو پہنچے گا جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتے ہیں، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ لوگ رات کو زیادہ روتے ہیں کیونکہ نیند آپ کے جذبات کو بڑھا دیتی ہے، اور جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے وقت دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ مرد کی محبت اگر دیکھنی ہے تو اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ وہ ایک طوائف سے بھی محبت کر لے تو اسے دنیا بھر کی پاک ترین عورت سمجھتا ہے۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اسے سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر کوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا حسن کافی ہے تو یہاں بہت سی حسینیں طلاق شدہ ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ مرد کا عورت سے دل بڑی جلدی لگ جاتا ہے، لیکن اس عورت سے محبت ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ عورت ہمیشہ اس کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی دوسری عورت کسی ناکام مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اولاد کو کھونا، ماں باپ کی جدائی، اپنوں کی بے رخی، سب کچھ، لیکن عورت کبھی بھی مرد کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شروع میں عورت آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا آپ چاہتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ آپ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ مرد نے ہمیشہ من پسند عورت کو کھویا ہے اور عورت کو کبھی من پسند شخص ملا ہی نہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے اور اس کے لاڈ میں زمانے سے اور حالات سے لڑ جائے، ایسے مرد کی نہیں جو دنیا کے سامنے عورت کی تذلیل کرے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جن لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور زندگی میں زیادہ کامیاب اور امیر بنتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر ہمیشہ آپ ہی کال یا میسج کرتے ہو تو 99% چانس ہے کہ اگلا بندہ آپ میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ عورت کی لمبی زبان کی شکایت سب کرتے ہیں، لیکن گونگی عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا۔